میرا فتویٰ ہے، یہ سمجھ لیں شغل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں کہاں صاحب فتویٰ ہوں، علماء سے معذرت کا میرا فتویٰ ہے کہ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی، میرا یہ فتویٰ ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ مسجد کی ٹوپی پہن کے بارات پہ جاتے ہو؟ بول کے بتاؤ، ولیمے پہ، دوست کی سالگرہ پہ، تو جو لباس پہن کے آپ معمولی یار کی سالگرہ پہ نہیں جاتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنے کیسے آ گئے؟ اب سمجھے بات، ہم نے یہ اہمیت دی ہے نبی کریم کی محبت کو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ حضرت عمر تو رات پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات حضرت موسیٰ پر نازل ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج میں نے حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی، اور محبوب کریم فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، یہ یہاں غیرت ہے، یہاں ایک رتی بھر بھی تو یارو یہ محبت ہے، اس کے اندر غیر کا تصور کیسا؟ یہاں توحید ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں جا سکیں۔ نبی کریم کی محبت، امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا کدو شریف اس نے پکڑا ہے، کدو کے ساتھ کبھی کبھی ٹہنی بھی ہوتی ہے اور وہ کدو کو گھما رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو کھڑا کر کے کہنے لگے بیٹے یہ عام سبزی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ بیٹا یہ حضور کی پسند ہے، میرے دوستوں ذرا اس پہ خاص توجہ کرنا کہ یہ نبی پاک کی پسند ہے، اس طرح نہ کہا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا آگے جا کے تو گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس چلے گئے، فرمایا تیرا بیٹا اس سبزی کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے جو میرے نبی کی پسند ہے۔ یہاں تو لوگ فتویٰ دے دیتے، کہتے ہیں مولوی دکھیا نوش ہے جی، مولوی وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا سارا کچھ لے لو، ہمیں 1400 سال پیچھے چھوڑ آؤ، لے لو یار سارا کچھ، چھوڑ آؤ وہاں 1400 سال پیچھے۔ میرے رسول کائنات کے دین پر عمل، یہ ایک سکھ 10 سال وزیر اعظم رہا ہندوستان کا، پتہ ہے آپ کو، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، اور وہ پی ایچ ڈی آدمی تھا، معمولی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ سڈنی میں ایک کانفرنس تھی تو ہمارے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں تو شیروانی پہن کے، اور امریکہ جاتے ہیں تو پینٹ کوٹ پہن کے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ 10 سال رہا سڈنی میں، اس سے کسی نے پوچھا کہ سردار جی آپ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور سب لوگوں میں یہ داڑھی یہ پگڑی اور بال عجیب نہیں لگتے؟ اس سکھ نے بات کی، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ سمجھ ہی نہیں آتی مسلمان کو کہ جب آپ بنیاد سے ہل گئے تو بات آگے کیسے بڑھے؟ امام مالک نے جا کر کے کہا ہارون رشید سے تیرے بیٹے سے کہا ہے یہ حضور کی پسند ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ امام مالک نے بلایا، بلا کے کہا کہ تجھے امام صاحب نے سمجھایا تھا؟ کہا جی پھر تو نے کیوں یہ کھمایا، کیوں توہین کی؟ کہنے لگا غلطی لگ گئی تھی۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور فتویٰ دے، آپ فرمانے لگے اس کو باندھ کے 10 کوڑے مارو، اس کو پتہ نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ عشق رسالت مآب ایک جذبے کا نام ہے، وہ جذبہ جب آتا ہے نا تو پھر سارا دن بندہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پاک سے نظریں نہیں ہٹتی۔ یہ خالی نعرے شعرے لگا کے نکل جانے کا نام نہیں، تیرا طور طریقہ بھی بتلائے، تیرے سلیقے بھی بدلائیں کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، تیرے لب و لہجے سے خوشبو آئے، اپنے گھروں میں نفاذ دین کریں۔ کیا میں ہندوؤں کی بیویوں سے جا کے کہوں کہ وہ پردہ کریں؟ کیا عیسائیوں کے گھروں میں جا کے